حال شما خوب است؟ خیلی متشکرم. بہت شکریہ. میں پاکستان کے جو عظیم لوگ ہیں ان کو اپنا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ اس انٹرویو کے لیے. میں نے کل انٹلیکچوئلس کے پروگرام میں بھی پاکستان کے سب انٹلیکچوئلس میں تشریف رکھتے تھے. میں نے عرض کیا تھا کہ میں مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی کا سلام پاکستان کی شریف اور غیور عوام کے لیے لے کے آیا ہوں اور میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں. میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی عوام کا اور پاکستان کی پارلیمنٹس کا، پاکستان کی مسلح افواج کا اور تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا، جنہوں نے جب اسرائیل کی طرف سے ہمارے خلاف جنگ مسلط کی گئی ایران کے خلاف، تو اس وقت ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور اس دفاع میں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم بہت شکریہ، آپ بھی آئے ہیں. اس سے پہلے صدر پزشکیان بھی پاکستان آئے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اسرائیل کے اٹیک کے بعد پاکستان اور ایران کے تعلقات غیر معمولی ہوئے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اب اس کی نوعیت کس طرح بدلی ہے اور کس طرح کی خطے میں تبدیلیاں آئی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر معمولی تعلقات ہیں پاکستان اور ایران کے. روابط بین دو کشور ایران پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی بڑی گہری جو ہے وہ جڑیں ہیں اور بہت جو ہے وہ پرانے ہیں. مفادات بھی دونوں ممالک کے مشترکہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری دینی ہم آہنگی جو ہے وہ بھی پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زبان جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے قریب ہے اور ثقافتی لحاظ سے ایک دوسرے کے نزدیک ہیں. آپ اپنی زبان میں جب اپنا قومی ترانہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی فارسی زبان میں ہے. فارسی. اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ایران اور پاکستان کے، یہ بہت ہی قریبی ہیں، اور شاید ہی اتنے زیادہ تعلقات قریبی جو ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ پائے جاتے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایران اور پاکستان دو طاقتور علاقائی ممالک ہیں، اور اس علاقے میں صلح جو ہے اور استحکام کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لہٰذا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیمنٹری رول جو ہے وہ علاقائی سطح پہ پلے کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر پزشکیان صدر اسلامی جمہوریہ ایران کے آپ کے ملک میں سفر کے بعد اس حوالے سے بڑی کاوشیں ہو رہی ہیں کہ اقتصادی سطح پہ جو ہمارا تعاون ہے اس کو فروغ دیا جائے. آپ کے ملک کے زیادہ تر لوگ جو ہے کیونکہ کاشتکاری کے شعبے سے وابستہ ہیں، زراعت سے وابستہ ہیں، لہٰذا ہمارے صدر صاحب نے خصوصی طور پہ اس بات کو حکم دیا ہے، انہوں نے ڈائریکشن دی ہیں کہ جتنی بھی جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہے ان کو ترجیحی بنیادوں پہ پاکستان سے خریدا جائے. اس کے ساتھ ساتھ صنعتی شعبے میں اور شعبہ جات میں بھی ہمارے درمیان تعاون جو ہے وہ اسی طرح فروغ پائے گا. یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایران پہ جب اسرائیل کا اٹیک ہوا اور پھر ظاہر ہے کہ اس سے پہلے پاکستان پر ہندوستان کا اٹیک ہوا، دونوں کے بیچ میں قدر مشترک یوں ہے کہ جب پاکستان پہ اٹیک ہوا تو اسرائیل کی وہاں سے ٹیم بھی آئی جس نے کہ مدد کی پاکستان پر اٹیک کے لیے، جو ڈرون اٹیکس ہوئے تھے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک بانڈ سا بنا دیا ہے پاکستان اور ایران کے بیچ میں، اور ایک دفاعی جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک مختلف نوعیت کے جو ہے وہ اس کے بعد ایمرج ہوئے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی ایک مشترکہ لائحہ عمل بن سکتا ہے پاکستان اور ایران کے بیچ میں، کیونکہ دونوں کے جو دشمن ہیں ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک طرح سے ہم آہنگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون کے حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. یہ تعاون جس قدر جو ہے ہم مختلف شعبہ جات میں اس کو بڑھا سکیں یہ دونوں ممالک کے مفادات میں ہے. اور میں نے جو اسیس کیا ہے، جو ہمارے مذاکرات پاکستان کے مختلف حکام سے ہوئے ہیں، کہ دونوں سائڈ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جنگ تھی اور اس کے بعد پھر قطر کے اوپر جس طرح سے حملہ ہوا اور خاص کر کے اسرائیل کے جو اٹیکس تھے، اس نے ایک نئی اس پوری جو اسٹریٹجی ہے پورے یعنی اس خطے کی، اس کو بدل کے رکھا ہے. سیکیورٹی جو چیلنجز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا بھی ایگریمنٹ ہوا، آپ نے اس سے پہلے دورہ بھی کیا اور محمد بن سلمان سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی. آپ کیا دیکھتے ہیں اس دورے کے اندر اور اس معاہدے کے اندر، کیا ایران کی بھی
شمولیت تھی, یعنی خاموش شمولیت اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تھی؟ این حادثه‌ای که آپ جس حادثے کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں جو اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا اور وہاں پہ جو حماس کے لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا, در حقیقت یہ ایک بھرپور آئینہ ہے جو کہ اسرائیل کی جو رجیم ہے اس کی خو کو جو ہے وہ نشان دیتا ہے کہ ان کی سرشت میں کیا ہے, کیونکہ اسرائیل کے ساتھ قطر کا ایک قسم کا رابطہ تھا لیکن اسرائیل نے اس ملک پہ بھی کوئی رحم نہیں کیا. معناش این است که او اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس علاقے میں اپنا تسلط بڑھانا چاہتا ہے, اور یہ صرف اسرائیل کا اپنا کام نہیں ہے بلکہ اس کو اس حوالے سے امریکہ کی شے حاصل ہے. اسرائیل جلو پشت صحنه‌اش آمریکاست. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ کہ اس علاقے میں یا سب جو ہے ان کے سامنے سرنڈر کر دیں یا جو وہ چاہتے ہیں وہ سب کچھ مان لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور پاکستان کو پہلے سے جو ہے ان جو اقدامات ہیں ان کے معنی کا پتہ تھا کہ وہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اس جنگ کے پیچھے جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ موجود ہے. این حوادث ان حوادث کی وجہ سے بہت سارے ہمارے دوست جیسے کہ سعودی عرب ہے اور باقی ممالک جو ہے ان میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ علاقے کے ممالک کو اپنے بارے میں خود سوچنا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ممالک جو ہے ان کی اس حوالے سے ایک قسم کی جو ہے وہ اسیسمنٹ ہے, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. و من کلاً میری جو ہے وہ اسیسمنٹ یہ ہے, میں بھی سعودی عرب گیا ہوں, ہمارے پاکستانی بھائیوں نے بھی سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, اور مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی سطح پہ جو بھی جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے یہ ہمارے مفاد میں ہے. چون همه ما مسلمان ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا ایک قبلہ ہے, ایک کعبہ کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ایک ہمارے پیغمبر ہیں, ہماری ایک کتاب ہے, بہت ساری جو ہے وہ مشترکہ جو ہے وہ اقدار ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے جو مشترکات ہیں ان پہ فوکس کرنا ہوگا. مشترکات بیشتر کار کرد. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے یہ بھی اب ایک مشترکہ مسئلہ بن گیا ہے اس پورے ریجن کے اندر, جو سلامتی کے معاملات ہیں, اور یہ ہم کہتے رہے پاکستان کے اندر بھی کہ ایران بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے, تو کیا اسرائیل پاکستان پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے؟ اور اس صورتحال کو دیکھ کے کوئی ایسا یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ, کیا ایران کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے, یا سب مسلم جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا مشترک ایگریمنٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے؟ حالا همین شعاری که شما گفت بالکل آپ نے جو نعرہ بتایا جو ہے کہ پاکستان نشانہ ہے, ایران بہانہ ہے, یہ خود بھی جو ہے یہ فارسی ہے. خودش فارسی. عرض می شود که اتنے آسان طریقے سے اس طرف جو ہے وہ نہیں بڑھا جا سکتا, کیونکہ بعض جو ممالک ہیں ان کا اس حوالے سے جو ہے وہ نظریات مختلف پائے جاتے ہیں, اور عام سچویشن میں شاید ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو, لیکن جب ان کا سامنا اسرائیل جیسے دشمن کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی تھریٹ پائی جاتی ہے, تو اس حوالے سے پھر ان کے درمیان جو ہے اور ان کی سوچ کے درمیان امانگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. انقلاب اسلامی ایران کا ایک جو ہے وہ مقصد مسلمانوں کے درمیان جو ہے اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنا اور مسلمانوں کی طاقت کو یکجا کرنا ہے. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سمت میں جو ہے وہ آگے بڑھیں. هممون باید تلاش کنیم به این سمت بریم. محترم یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے اس وقت کہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی تو پاکستان نے بھی ایک کردار اپنا ادا کیا تھا. کیا وہ کوئی دفاعی نوعیت کا کوآپریشن تھا, یا آپ کے خیال میں وہ ایک اور طرح کا یعنی اخلاقی مدد کی حد تک محدود رہا؟ کیا انٹیلیجنس شیئرنگ یا کسی اس طرح کے معاملے کے اوپر بھی پاکستان اور ایران کا اسرائیل کی جو جنگ تھی اس کے دوران میں کوئی تعاون رہا ہے؟ حمایت های پاکستان کی طرف سے جو مختلف قسم کی جو ہمیں سپورٹ پولیٹیکل لیول پہ, ڈپلومیٹک لیول پہ اور عوامی لیول میں ملی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لوگوں کا سڑکوں پہ نکلنا اور ایران کے دفاع کے لیے جو ہے ریلیز برپا کی گئی ہیں, واقعاً جو ہے وہ فقید المثال تھی, اور ہم اس کو کبھی نہیں بھول سکتے. پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو جو ہے یو این سیکورٹی کونسل میں, انہوں نے بہت اچھا موقف اختیار کیا. پاکستان کے آرمی چیف نے
پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کے صدر نے بہت اچھی جو ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ کنسلٹیشنز کی، جن کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ ایران کی سپورٹ میں ایک قرارداد پاس کی، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہم اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے ہم جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ اب ریسنٹ سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات اب بہت بہتر ہے، جو پہلے ظاہر ہے کہ نہیں تھے۔ اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد کی، اس کے اندر ابراہم ایکارڈ کا بھی ذکر انہوں نے کیا، اور وہ شاید اگر 2 ریاستی حل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس ایکارڈ کا حصہ بنیں گے۔ ایران کیا سوچتا ہے اس معاملے کے اندر، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کے ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے کے بعد جو ہے وہ ایران اس پہ سوچ سکتا ہے، وہ بھی حصہ بن سکتا ہے، پاکستان بھی بن سکتا ہے؟ کیا رائے ہے اس بارے میں آپ کی؟ فلسطین کے حوالے سے ہماری سوچ بڑی واضح ہے، اور چند برس قبل جو ہے رہبر انقلاب اسلامی نے جو ہے ایک کانفرنس میں اس کا اعلان کیا، اور اس کا جو ہے وہ مین جو ہے وہ نظریہ یہ تھا کہ ایک انتخابات کے ذریعے فلسطین کے لوگ اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں۔ یہ ایک اصولی رائے حل ہے، لیکن یہ کہ وائٹ ہاؤس میں ایک فیصلہ کر دیا جائے فلسطینی عوام کے بارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ کوئی جو ہے وہ وائس رائے بنانا چاہتے ہیں، اور فلسطین کے لوگ جو ہے ان کو کسی قسم کی جو ہے اس طرح کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ دیکھیے، ان کے اس اپروچ کی وجہ سے علاقائی سطح پہ مشکلات جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں، اور ان کی یہی اپروچ جو ہے وہ عراق میں تھی، اور اس کی وجہ سے عراق کے لوگوں کو بھی نقصان ہوا، انہوں نے اپنی حیثیت بھی خراب کی۔ اگر وہ فلسطین کے عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں تو یہ سب سے اچھا جو ہے وہ حل ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جو ان کے منصوبے ہیں، ان کے ساتھ چاہے اس کا کوئی بھی یہ نام رکھ دیں، اس کی جو مخالفت ہے اس کی ایک اصولی بنیاد ہے۔ یہ اس چیز ہے کہ ایک دن آپ صبح جو ہے وہ سو کے اٹھیں اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے پاکستان کے عوام کے لیے کوئی فیصلہ جو ہے وہ صادر فرما دیا جائے، تو کیا پاکستان کے لوگ اس سے راضی ہوں گے؟ تو فلسطین کے عوام بھی بالکل اسی طرح سے ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو کیا وہ اس سے خوش ہوں گے؟ تو ایسے میں آپ کو کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ جو پیس پروسیس ہے، جو کہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے، اس کا جو ایگریمنٹ ہے، یہ اپنے تکمیل تک جائے گا، یا اسرائیل ہی اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہرڈل بن کر سامنے آئے گا؟ 2 ریاستی فارمولا ہو یا دیگر فارمولے ہوں، اس کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بالکل، اس حوالے سے حال ہی میں ایک جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے بعض ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ عمل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ قیدیوں کا جو ہے وہ تبادلہ ہے، اور کچھ اس طرح کے جو ملتے جلتے کام ہیں، اور اس کے بعض جو ہے جو پوائنٹس ہیں اور ایشوز جو ہے وہ فلسطینیوں کی جو ہے وہ مدد سے جو ہے ان کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی جو ہے وہ اقدام اٹھایا جائے گا تو اس سے پرابلمز پیدا ہوں گی، جیسا کہ خود غزہ کی جو مینجمنٹ جو ہے اس کو فلسطینیوں کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر وہ کوئی پروٹیکٹیو فورس جو ہے وہ غزہ کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو وہ غزہ کی باؤنڈریز کو، ان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہو، نہ کہ غزہ کے امور میں مداخلت کے لیے۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ظریف پوائنٹ ہے کہ اگر اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے تو یہ عملی جامہ اس کو پہنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو جو ہے ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو اس سے مشکلات بڑھیں گی، جیسے کہ جو فورسز پاکستان سے، ترکیے سے اور انڈونیشیا سے آنا چاہتی ہیں، اگر یہ وہاں پہ ان کو مداخلت کے لیے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے جس میں کہ وہاں کی عوام جو ہے ان کے ساتھ ان کی انوالومنٹ ہو، یا وہاں پہ ان کو ڈس آرمامنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بارڈرز پہ جو ہے وہ ان کو پوائنٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ایشوز ہیں اور اسرائیل کا جو تھریٹ ہے اس کو روکتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ اور بعض اس کے جو ایسے حصے ہیں جن پہ عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا، اور وہ بالکل غلط، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے اور اس کو یہاں سے نکال دیں گے۔ دیکھیے، حماس جو ہے وہ فلسطین اور غزہ کا حصہ ہے جو ہے نا، تو آپ کس کو نکالنا چاہتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کچی باتیں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس علاقے کو نہیں جانتے. منطقه رو نمیشناسن. اسی طرح کی جو مشکلات جو ہے وہ عراق میں بھی پیدا ہوئی جب اس پہ انہوں نے قبضہ کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی امریکن جو ہے وہ اسٹیٹ ہے اور ہر اسٹیٹ کے لیے انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ مقرر کیا. اس وقت بریمر صاحب کو جو ہے انہوں نے تعینات کیا، جو کہتے تھے کہ ہم ہر عراقی منسٹری کے لیے جو ہے ایک امریکہ سے آدمی کو اپوائنٹ کریں گے اور اس کا ایک عراقی جو ہے وہ ایڈوائزر ہوگا. تو کیا وہ اس کو عملی جامہ عراق میں پہنا سکے؟ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. اینجا هم همینجوره. یعنی آپ کو اس کا جو مستقبل ہے وہ کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا. کیا اس کا مطلب ہے کہ جزوی طور پر آپ اس ایگریمنٹ سے جو ہے یا اس معاہدے کے ساتھ پیس پروسیس کے ایگری کرتے ہیں کہ اگر یہ جو افواج ہیں جس میں پاکستان کی فوج بھی شامل ہو سکتی ہے، یہ باؤنڈریز کی حفاظت کرے، یہ انٹرنل میٹرز جو ہیں ان کے اندر مداخلت نہ کرے، تو پھر یہ مطلب جزوی طور پر متفق ہیں آپ کے کوئی ایسا پیس پروسیس جو ہے وہ قابل عمل ہو سکتا ہے؟ بحث موافقت ما نیست، چون ما داریم اس میں ہمارا جو ہے وہ ایگری ہونا جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ ہم جو ہے اس کا حصہ نہیں ہیں، اور ہمارا جو پرپوزڈ رستہ ہے فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے وہ جمہوری رستہ ہے. اور میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے، اگرچہ یہ ایگریمنٹ کوئی جو ہے وہ رائٹ درست سمت میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعض نکات ایسے ہیں کہ ان کو اگر اچھے طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے تو اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. باقیش هم قابل اجرا نیست. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ دو ریاستی فارمولہ، جو اگر ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا سٹانس بتایا، لیکن اسرائیل اس دو ریاستی فارمولے کو جس کی طرف سب دیکھ رہے ہیں اور شاید امریکہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا ہے، شاید ہی یقیناً، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پایۂ تکمیل تک پہنچے گا؟ آئی مین دو ریاستی فارمولہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اسرائیل کے لیے بھی، یا اسرائیل کا جو اپنا ایک نقشہ ہے جس کی کہ وہ تکمیل چاہتا ہے اس کے اندر وہ یہ بھی تسلیم نہیں کرے گا اور خود بخود یہ معاہدہ ختم ہو سکتا ہے؟ اس کے امکانات کیا ہیں؟ بستگی داره که این راه حل یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سلوشن کو کس طرح سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے، اگر جو ہے وہ اس صورتحال میں جب کہ فلسطین پہ وہ اپنا کوئی سرپرست جو ہے وہ مقرر کرنا چاہتے ہیں اور اس علاقے کو اپنی سرپرستی میں لینا چاہتے ہیں، تو یقینی طور پہ اس کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت ہوگی. دیکھیے، اگر جو ہے یہ طے ہو کہ اس علاقے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹرمپ صاحب کے پاس ہو، ٹونی بلیئر کے پاس ہو جو ہے، تو پھر تو اسرائیل کے راستے میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک ایسی کوئی آئیڈینٹی جس کا نام وہ فلسطینی اسٹیٹ رکھیں گے، اور در حقیقت جو ہے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی ان کے ہاتھ میں کوئی مینجمنٹ ہوگی. ہمارے لیے یہ کون سا نام کسی سلوشن کا آپ رکھتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ فلسطین کے لوگوں کو کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی قسمت کا خود فیصلہ کریں یا نہیں. رقم بزنن یا نه. میں تھوڑا سا آتی ہوں، جو آپ چونکہ خود بھی ایک نیوکلیئر ڈیل کا حصہ رہے ہیں اور آپ کے مذاکرات بھی ہوتے رہے امریکہ کے ساتھ. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہوگا جب اٹیک ہوا ایران کے اوپر، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر یہ کہا کہ اب جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام ختم ہو گیا ہے اور اب ہم امن کی بات کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو امریکہ چاہتا تھا، یعنی آپ کا نیوکلیئر پروگرام ختم کرنا، وہ اب ایک واقعی وہ ختم ہو چکا ہے، وہ اب ایک خواب بن چکا ہے، یا وہ حقیقت بن سکتا ہے؟ تو اس پہ بتائیے گا کہ کہاں تک اب افسودگی کا عمل جو ہے دوبارہ شروع ہوگا یا بالکل ختم ہو چکا ہے؟ وقتی شما سوال میکنید من همه جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو میں آپ کے جتنے بھی جو ہے سوالات میں فارسی زبان کے الفاظ میں ان کی طرف میرا فوکس ہوتا ہے، جیسا کہ بالکل، اور شروع جو ہے یہ بالکل فارسی الفاظ ہیں جو ہے. عرض شود چه دیکھیے، امریکی صدر ٹرمپ نے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے ان کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کی جو ایٹمی سرگرمیاں ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے اور ان کو بالکل جو ہے وہ روک دیا ہے. ہم اس بات کو فرض کر لیتے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ درست بات کر رہے ہیں، بذاریم چه رئیس جمهور آمریکا راست میگه. تو پھر اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ تو ان کا جو ایشو تھا، ان کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا. تو پھر سپریم کمانڈر کا بھی ہم نے ان کا بھی ایک ایکس کے اوپر پوسٹ دیکھی جس میں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک خواب ہی رہے گا
حقیقت بنے گا، اور یہ علی خامنہئی صاحب کی ٹویٹ کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایران اس کی افزودگی کے اوپر کام کرے گا اور اپنا جو بم بنانے کا یا جو ایک افزودگی کا جو پروگرام یا خواب ہے اس کو تعبیر بنائے گا۔ برنامه هسته ایران مطلب ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جن چیزوں کا جو ہے مقام معظم رہبری نے اشارہ فرمایا ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور جو ایٹمی مسئلہ ہے ایران کا جو ہے ان کا ہماری جو ہے بارڈر سیکیورٹی سے تعلق ہے۔ ایران جو ہے وہ اس مرحلے سے آگے جا چکا ہے، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں اس شعبے کے ایکسپرٹ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں وہ ایک احمقانہ جو ہے ان کی حرکت ہے کہ ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شعبے کے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے ان کا یہ سوچ کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں، یہ ایک نہایت ہی جو ہے وہ ناپختہ بات ہے۔ ان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ایران اس مرحلے سے آگے بڑھ چکا ہے، لیکن یہ بات میں بتاؤں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، لیکن ہم پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی کا جو ہے وہ سیریسلی جو ہے اس کے سلسلے کو جو ہے جاری رکھیں گے۔ ہم اس تمام سچویشن کا سامنا کریں گے، اور 10 مرتبہ بھی اس کا جو ہے اگر ہمیں سامنا ہوا تو اس کا جو ہے وہ سامنا کریں گے اور آگے بڑھیں گے، اور اس کا واحد حل جو ہے وہ سیاسی اور ڈپلومیٹک ہے۔ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا صرف ایک ڈپلومیٹک جو ہے وہ سلوشن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے جنگ جو ہے انہوں نے شروع کی، اس کے بعد بھی جو ہے وہ ڈپلومیٹک رائے حل کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے جنگ کس لیے کی؟ اور اگر جنگ کے ذریعے آپ نے ایٹمی مسئلہ جو ہے اس کو حل کر لیا ہے، اس کو ختم کر لیا ہے، تو پھر مذاکرات آپ کس بات کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر جنگ کے ذریعے آپ ایران کا ایٹمی مسئلہ جو ہے اس کو حل نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائے حل نہیں تھا اور آپ نے از غلطی کی۔ اول اشتباه کردیم. تو پھر کیا پراسپیکٹس ہیں ایران اور امریکہ کے بیچ تعلقات کے یا بات چیت کے، مذاکرات کے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے آپ کسی معاہدے پہ پہنچ سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ، یا ان کو منا سکتے ہیں اپنی بات؟ کیونکہ اگر پھر بھی آپ پرامن بھی شروع کریں گے اپنا پروگرام تو اس کے اوپر بھی اعتراضات ہوں گے، تو کیا پراسپیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں امریکہ کے ساتھ بات چیت کے یا مذاکرات کے؟ ما هیچ وقت ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ حقیقی مذاکرات کی نفی نہیں کی۔ گزشتہ برسوں میں جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے ہم مذاکرات کرتے رہے ہیں، مذاکره صورت گرفت. چاہے یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بات چیت تھی یا بالواسطہ تھی یا 5+1 کے فارمیٹ میں تھی، لیکن یہ مذاکرات ہوتے رہے۔ مذاکره بود. الان مشکل کجاست؟ اب اس وقت پرابلم کہاں پہ ہے؟ وہ ایسے مذاکرات چاہتے ہیں جس کا نتیجہ پہلے سے جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہو، مشخص اور کردن. یہ تو مذاکرات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ یہ صرف مذاکرات کا نام ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ مذاکره نداریم. ہم بالکل جو حقیقی مذاکرات ہوں اور جو کسی متوازن اصول پہ مبنی ہوں اس کے ساتھ جو ہے ہم ایگری ہیں۔ موافقت داریم. جو آپ کا دورہ پاکستان کا رہا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی میڈیشن جو کہ پیشکش کی تھی ایران نے وہ اپنا کردار ادا کرے گا، تو کیا یہ دورہ بھی اسی سے متعلق تھا؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ اس وقت جو ٹینشن ہے جو کہ استنبول میں ناکام ہوئی ہے، کیا ایران اس کو کامیاب کر سکتا ہے ثالثی کا کردار ادا کر کے؟ یہ جو تنازعات ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں؟ ما از اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان لڑائی اور تنازع کی شکل جو ہے اس حوالے سے ہم بہت پریشان ہیں۔ دونوں مسلمان ملک ہیں، افغانستان میں ایک بہت عرصے سے جو ہے وہ جنگ جاری ہے، اور پاکستان بھی ابھی ایک مارکے سے نکلا ہے، تو یہ صورتحال جو ہے دو ممالک کے درمیان علاقائی سطح پہ واقعا پریشان کن ہے۔ ناراحت کننده است. امروز آقای فیلد مارشال عاصم منیر فرمود آج جو ہماری ملاقات جناب فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہوئی اور جو بات چیت انہوں نے فرمائی وہ اس بات کے لیے بہت خواہاں تھے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کے حوالے سے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے صدر مملکت سے اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ پوچھا ہے کہ ہمارے لائق جو بھی ڈیوٹی ہو، جو بھی خدمت ہو، ہم اس کے لیے حاضر ہیں، اور ہم مکمل طور پہ جو ہے اس مسئلے کے حل میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ سب اس میں سب سے بڑا مسئلہ ظاہر ہے جو وہاں دہشت گردی وہاں سے پاکستان آ رہی ہے، اور مختلف پاکستان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں،
صرف افغانستان سے پاکستان کو تو امیجیٹ خطرہ ہے، لیکن پوری دنیا کو بھی خطرہ ہے. داعش ہے، IS-K ہے وہاں پہ، اور اسی طرح سے دیگر بے تحاشا وہاں پہ جہادی تنظیمیں یا جسے کہنا چاہیے جنگی بنیادوں کے اوپر کام کرنے والی تنظیمیں موجود ہیں، دہشت گرد تنظیمیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خطرہ تو پورے ریجن کو ہے؟ خود بہت سی تنظیمیں جو ہیں وہ ایران کے خلاف بھی جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتی رہی ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ از بشد که دیکھیے کہ جو دہشت گردی کے جو اس وقت یہ سلسلے ہیں، یہ بڑی ان میں ڈائیورسٹی ہے اور پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں. ان کے مختلف نام ہیں اور یہ مختلف ملکوں میں اپنا کام دکھا رہے ہیں. بعض اوقات جو ہے ان کی جو آپریشنز ہیں ان کے خلاف ہم کریک ڈاؤن بھی کرتے ہیں اور ان کو ختم کرنا ضروری ہے. تروریستی رو حتما باید سرکوب کرد. بعض جو سلسلے ہیں جن میں کا آپ نے نام بھی لیا ہے، اس کے خود افغانستان والے بھی جو ہے مخالف ہیں. لذا باید لہٰذا یہ جو تنازع ہیں ان کو گفتگو اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو حل کیا جا سکتا ہے. کیا افغانستان سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے، یعنی TTA کے ساتھ جو وہاں پہ کی جو ایک رجیم ہے اس کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے افغانستان کی سرزمین کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، جو کہ ایک نکاتی اس وقت مطالبہ ہے پاکستان کا افغانستان سے؟ ببینید ہم نے سرکاری سطح پہ افغانستان کے حکام سے بات کی ہے، اور بعض جو گروپس جن کا آپ نے نام لیا ہے ان کے بارے میں انہوں نے بھی اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے. اونا هم مخالفن. بعض حوالوں سے ممکن ہے کہ اس بارے میں اختلاف بھی پایا جائے، لیکن جن آرگنائزیشن کا آپ نے نام لیا ہے اس کے بارے میں تو وہ قطعی طور پہ اس کے مخالف ہیں. لیکن عملی طور پہ ان ممالک میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ ان میں سے بعض جو گروپس جو ہے وہاں پہ ایکٹیو ہیں، اور یہ صرف افغانستان کی حد تک نہیں ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ علاقائی ممالک کو اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے. کم از کم مشترکہ جو ہے وہ سوچ پائی جاتی ہے اس کے بارے میں آگے بڑھیں. اور میں نے جو بات چیت کی ہے مختلف دوستوں کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. کم از کم ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. تلاش کرد. اسی سلسلے میں ایک لاسٹ کویسچن ہے، اسی افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا تنازع اور آپ کے کردار کی بات ہو رہی ہے، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو خارجی یعنی TTP جو ہے تحریک طالبان پاکستان، جو کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین سے وہاں سے حملے کر رہے ہیں اور تشکیلیں آتی ہیں اور اس کے ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنی بھی گفتگو یہاں پہ پاکستان کے مختلف زعماء کے ساتھ آپ کی ہوئی ہے، انکلوڈنگ آرمی چیف ہوں یا پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم، یہاں پہ بات چیت کی بھی موجود ہے اس وقت کہ کوئی میڈیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور کامیابی مل سکتی ہے؟ کتنے امکان آپ کو نظر آئے ہیں کہ بات چیت کے لیے آمادگی ہو دونوں طرف سے، اور خاص کر کے یہ جو ملاقاتیں اب کی ہوئی ہیں اس کے بعد؟ این مسئله یہ بالکل سادہ سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. یہ گروپس آج تو جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے بلکہ ان کی ایک تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ سے ان کی آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے. فکری دارن. حل این مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے گہری سوچو اور غور و خوض ضروری ہے. اس کی سب پیچیدگیوں کو مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ ہم اس کے رائے حل تک پہنچ سکیں. دنبال راه حل. سر لاسٹ کویسچن کہ آپ کو پاکستان اور ایران کے تعلقات کا مستقبل کیا نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو گیس پائپ لائن ہے ایران پاکستان کی اس کا بھی ایک تنازع موجود ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ حل ہو چکا ہے یا وہ حل ہو سکتا ہے؟ من چشمم ایران اور پاکستان تعلقات کا جو پراسپیکٹیو ہے یہ بہت برائٹ ہے اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں، رو به گسترش هست. اور یہ دونوں وہ ممالک کے مفاد. اور گیس پائپ لائن کے حوالے سے جو تعاون ہے دونوں ممالک کے درمیان، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے فائدے میں ہے. ہم نے اپنے حصے کا کام مکمل کیا ہوا ہے، ہم بارڈر تک جو ہے گیس پائپ لائن لے کے آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی بھی جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ ایرانی گیس کے ذریعے پاکستان کے عوام کے جو توانائی کے مسئلے ہیں وہ حل ہو سکیں. سر ایک اور لاسٹ کویسچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ another last question کہ انڈیا سے پاکستان کو تھریٹ رہتا ہے، ظاہر ہے انڈیا پاکستان پہ کیا آپ کے خیال میں دوبارہ اٹیک بھی کر سکتا ہے، اور کیا وہاں بھی آپ کوئی میڈیشن یا کوئی بات چیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟
من بعید میدونم مجھے نہیں لگتا جو مستقبل کا میں منظرنامہ دیکھ رہا ہوں کوئی فوجی آپریشن وہ انڈیا کی طرف سے ہو سکتا ہے. ہم اپنے پاکستان کو جو ہے اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ ہماری اس قدر محبت ہے کہ ہم سفید چیک جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ جہاں چاہیں وہ ہمیں استعمال کر سکتے ہیں. جو ہماری ڈیوٹی وہ لگائیں اس مسئلے کے حل کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. حل مسئله به ما بگن انجام میدیم. سر تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. تشکر بسیار.